بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ جواب 3 دن قیام کیا۔ سوال پہلی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی وہ کون سی تھی؟ جواب غزوہ بدر لڑی۔ سوال قرآن کا سب سے پہلا مکمل نازل ہونے والا سورہ کون سا ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ سب سے پہلا مکمل سورہ ہے۔ سوال ہے کس صحابی کو قرآن کا سب سے پہلا معلم کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی تعالی عنہ کو۔ سوال اذان دینے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن زید رضی تعالی عنہ نے۔ سوال حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت آمنہ بنت وہب۔ سوال اسلام کا پہلا معاہدہ کون سا تھا؟ جواب صلح حدیبیہ۔ سوال سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو اسلام میں تعمیر ہوئی؟ جواب مسجد قباء۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا لقب کون سا دیا گیا؟ جواب الصادق اور الامین۔ سوال کون سی صحابی کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی؟ جواب حضرت بلال رضی تعالی عنہ کی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے؟ جواب 1 حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلا تیر کس غزوہ میں چلایا گیا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے کون سی صحابیہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی تعالی عنہ کو۔ سوال ہے قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب ہے عربی زبان میں۔ سوال ہے پہلا اسلامک خطبہ کہاں دیا گیا؟ جواب ہے مکہ کے قریب جبل صفا پر۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیدی کس جنگ میں آزاد کیا؟ جواب ہے سوق عکاظ میں۔ سوال ہے سب سے پہلی بیعت کون سی تھی؟ جواب ہے بیعت عقبہ۔ سوال ہے سب سے پہلے کتنے لوگ اسلام لائے؟ جواب ہے 4 حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہ، حضرت علی رضی تعالی عنہ، حضرت زید رضی تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی تعالی عنہ۔ سوال ہے کعبہ کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں کس سال ہوئی؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 35ویں سال میں۔ سوال ہے مدینہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا خط کس کے نام بھیجا گیا؟ جواب ہے شاہ حبشہ نجاشی کے نام۔ سوال ہے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس نے توڑے؟ جواب ہے عتبہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے مدینہ منورہ کا پہلا حاکم کون تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون کون تھی؟ جواب ہے حضرت سمیہ رضی تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک کے نزول کا سب سے پہلا واقعہ کہاں ہوا؟
جواب غار ہرا میں سوال معاشرتی برائیوں جیسے جھوٹ، غیبت اور دھوکہ دہی کا حل کیا ہے؟ جواب انفرادی اور اجتماعی سطح پر تعلیم و تربیت، اللہ کا خوف اور اخلاقی اقتدار کو فروغ دینا اس کا بہترین حل ہے۔ سوال ہے اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق صاحب حیثیت افراد کو مدد کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کسی کی جان بچانا عظیم نیکی ہے۔ سوال ہے سڑک پر حادثے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے فوراً مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور زخمی کو قریبی ہسپتال لے جانا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کسی کی جان بچانا عظیم نیکی ہے۔ سوال ہے رشوت دینے اور لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ حدیث میں رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ سوال ہے فضول خرچی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب اسلام میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ ضروریات کے مطابق خرچ کریں اور آمدنی کے مطابق بجٹ بنائیں۔ سوال ہے عوامی مقامات پر شور مچانے کا کیا حکم ہے؟ جواب اسلام سکون اور نظم و ضبط کو پسند کرتا ہے۔ عوامی مقامات پر شور شرابہ کرنا مکروہ ہے۔ سوال ہے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کا حل کیا ہے؟ جواب جھگڑے کو فوراً ختم کریں، معافی مانگیں یا دیں اور صلح کی کوشش کریں۔ سوال ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب یہ غیر اسلامی اور نقصان دہ عمل ہے۔ قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے اگر کسی کو کام کے لیے سفارش کی ضرورت ہو تو کیا کریں؟ جواب اگر سفارش جائز ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن نا اہل کو آگے بڑھانا منع ہے۔ سوال ہے غریب کی مدد کیسے کی جائے؟ جواب صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں۔ سوال بیمار کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اشفہ شفاء لا یغادر سقما، ترجمہ اے اللہ اسے ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ سوال ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ جواب مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کو روکنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے کسی کے راز کو افشا کرنا کیا گناہ ہے؟ جواب راز کو افشا کرنا غیبت اور خیانت میں شمار ہوتا ہے جو حرام ہے۔ سوال ہے اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ جواب یا واسیو یا رازقو کا ورد کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ سوال ہے اگر عوامی جگہ پر کچھ قیمتی چیز ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب فوراً اعلان کریں اور مالک کو تلاش کریں۔ سوال ہے قرض دینے اور لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب قرض دینا نیکی ہے لیکن واپس نہ کرنا گناہ ہے۔ سوال ہے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیسے کریں؟ جواب انہیں اسلامی اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت سمجھائیں اور اچھے کردار کی مثال بنیں۔ سوال ہے سڑک پر گندگی ڈالنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب گندگی ڈالنا اسلامی اخلاق کے خلاف ہے اور نقصان دہ عمل ہے۔ سوال ہے مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت زیادہ کرنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب ناجائز منافع خوری حرام ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔
سوال ہے اگر گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو تو کیا کریں؟ جواب ہے فوراً علاج کو بندوبست کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ سوال ہے عوامی مقامات پر جھگڑے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے یہ غلط ہے اور اسلام میں امن و امان قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال ہے دھوکہ دہی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب ہے دھوکہ دینا حرام ہے اور اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال ہے راستے میں کسی کو تکلیف دینے کا کیا گناہ ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق راستے میں تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے عوامی وسائل جیسے پانی، بجلی کا غلط استعمال کیسا ہے؟ جواب ہے یہ خیانت میں شمار ہوتا ہے اور خیانت حرام ہے۔ سوال ہے اگر کسی کا فون یا دیگر چیزیں چوری ہو جائیں تو کیا کریں؟ جواب ہے پولیس کو اطلاع دیں اور دعا کریں کہ اللہ انصاف فرمائے۔ سوال ہے اگر کوئی والدین کی خدمت نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اور دنیا و آخرت میں نقصان کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے محلے میں امن قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور جھگڑوں سے بچیں۔ سوال ہے قرض لے کر واپس نہ کرنا کا کیا گناہ ہے؟ جواب ہے قرض واپس نہ کرنا دھوکہ دہی ہے جو حرام ہے۔ سوال ہے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے بدسلوکی ظلم ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ سوال ہے جھوٹ بولنے کا گناہ کیا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوال ہے عوامی جگہ پر دھواں یہ شور مچانا کیسا ہے؟ جواب ہے یہ عمل غلط ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے۔ سوال ہے اگر کوئی سچائی کو چھپائے تو کیا نقصان ہوگا؟ جواب ہے سچائی چھپانا خیانت ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے کسی کو غلط مشورہ دینا کیسا ہے؟ جواب ہے غلط مشورہ دینا دھوکہ ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ سوال ہے اگر کوئی کسی کو کمزور سمجھے تو کیا کریں؟ جواب ہے اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں اور کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا کیا اجر ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جو شخص کسی کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی جس کے پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی جو رزق کی کشادگی کا سبب بنتی ہے؟ جواب ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو دنیا کی ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ قرار دیا؟ جواب ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء دنیا کی ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔